الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 32، 33، 34 سے آخر تک ان مقطع شانوں نے کلا کے لفظ میں اس کا رد کیا۔ جو پہلے وہ کہتے تھے کہ بھئی جہنم پہ صرف 19 فرشتے متعین ہیں تو ان کو تو ہم دیکھ لیں گے، ایک قریشی پہلوان۔ تو مقطع شانوں نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ والقمر، اور پھر قسم کھا کے تاکید بیان فرمائی اس کی، یعنی اتنا آسان نہیں ہے۔ والقمر، چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، جہنم جو ہے وہ عظیم، ہولناک، خوفناک چیزوں میں سے ایک، بہت بھاری چیز ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے، جہنم سے بچ کے وہ اپنا منمانی کر کے جنت میں چلے جائے۔ نذیرا للبشر، اور وہ خوفناک ہے، ڈراوا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، ان خیر کے کام اطاعت کرے اور محرمات سے بچے، جنت کی تیاری کرے، اور جو چاہے خیر سے پیچھے ہٹ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے، یعنی روکا جائے گا اسے، وہ اعمال بد کی وجہ سے، اعمال کفریہ اعمال کی وجہ سے، شرکیہ اعمال کی وجہ سے اسے روک لیا جائے گا جہنم میں۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں والے، اصحاب الیمین یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کو نہیں روکا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو وہ خوشی خوشی کہیں گے ہاؤ سنو، دیکھو یہ پڑھو۔ رزلٹ اچھا آتا ہے تو آدمی سیکھ دکھاتا ہے، سب کو بتاتا ہے، عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو، فرینڈز سب کو بتاتا ہے۔ تو ہاؤ اقرءوا کتابیہ، وہ کہ میرے کتاب پڑھو۔ اور وہ انی ملاق حسابیہ، مجھے حساب کا یقین تھا، تیاری کی تھی میں نے اس کی۔ تو یہ اصحاب الیمین جو ہیں فی جنات، یہ جنات میں، باغات میں ہوں گے۔ جنت سنگولر نہیں کہا، واحد نہیں کہا، جنات فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ 7 ہیں جنتیں جو ہیں، 7 ہیں، وہ جنت الفردوس، جنت عدن، دار السلام، دار الخلد، علیین، جنت الماوا، جنت نعیم، تو 7 ہیں وہ، اس لیے جنات باغات میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، اور وہ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، مجرمین سے، کفار مشرکین سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم کس وجہ سے داخل ہوئے دوزخ میں، یعنی کیا کیا گناہ کرتے تھے، کون سے جرائم کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا ان کو، چونکہ جنت کے داخلے کی پہلی شرط تو ایمان ہے، اعمال صالحہ، ان کو تو معلوم تھا۔ یہ توبیخ کے لیے کوئی فعل ہو جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسا فعل ہوا، اسے تو پتا ہے، پڑھتا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا، تو فعل ہو گیا۔ تو توبیخ کے لیے، یعنی اور افسوس، حسرت، اس کو اور بڑھانے کے لیے، غیظ و غضب کو بڑھانے کے لیے، توبیخ کے لیے وہ پوچھیں گے۔ ما سلککم فی سقر، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، وہاں افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم ایک اللہ کے لیے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی اطاعت عبادت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جرم، اور جو واجب حق تھا غریبوں کا، فقیروں کا، وہ ہم نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ غریبوں کا حق ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس سورہ دہر میں حق تعالی شانہ نے ابرار کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا، تو وہی ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین و یتیم و اسیرا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں ان سے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم تم سے نہ بدلہ چاہیے ہمیں، اور نہ تھینک یو کا لفظ چاہیے، یعنی شکریہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی ذرا سا بھی احسان کرے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اسے امید نہیں رکھنی چاہیے، امید تو اللہ سے رکھنی چاہیے۔ تو ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، اور پھر اس کے نہیں کوئی ان کا شکریہ ادا کرے، اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ کہہ دیتے کہ ہمیں شکریہ کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو صدقات خیرات بلائیں ٹلتی ہیں اس سے۔ تو یہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں بخل کرتے تھے، جو بندوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ ناحق بیہودہ باتوں میں جو لوگ مشغول رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے، یعنی لایانی چیزوں میں جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان چیزوں میں مشغول رہتے تھے، سارا وقت وہیں پاس کر دیتے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہاں دوسرے مسائل میں لگے ہوئے، فضول لایانی اغلوطات۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باطل چیزوں میں لگے رہتے تھے، سارا وقت صرف کر دیا، رات بھر جگے ہوئے ہیں، صبح دیر سے دکان پہ بھی دیر سے جا رہے، نماز ہی نہیں پڑھی اور وہ بغیر بات جگ رہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا، اور آخری بات انہوں نے بتا دی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا پر اس کو ہم جھٹلاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے کہ حساب کتاب پتہ نہیں کس کی باتیں ہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس نے دیکھا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا، تو ان پر یقین، چونکہ یقین دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا، عمل بالجوارح، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، تو اگر وہ عمل نہیں کرتا، وہ کہتا نماز تو فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ فسق ہے، فسوق ہے، نافرمانی۔ اور اگر دل سے ہی زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ تو کفر ہے، اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ وہ اسی طرح شک کرنا، والارتیاب من الکفر، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچی باتیں بتائی اور جن میں قرآن پاک نے احادیث متواترہ مشہورہ میں جو آئی ہیں، سچی احادیث ہیں، تو ان میں شک کرنا یہ من الکفر، یہ کفر کی ایک برانچ ہے، کفر کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ ہم انہی مشاغل میں تھے، حتیٰ اتان الیقین، کہ ہم موت نے گلا دبا دیا۔ اتان الیقین، یقین مانے موت، یعنی موت کا آنا چونکہ یقینی ہے، اس لیے اس کا نام ہی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، حتیٰ یاتیک الیقین، یقین آنے تک، موت آنے تک۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو معاف ہے، نماز نہیں پڑھتے، وہ صوفی ہو گئے، قلندر ہو گئے، کہ وہ ان کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ کی عبادت اطاعت کرو، وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو معاف ہے۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نفع بخش نہیں ہوگی، فائدہ نہیں دے گی، چونکہ اس کے شرائط تو پائے جائیں پہلے، اور پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا، جب اس کی سفارش کی جائے گی، ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو نبی بھی اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ ابراہیم آذر جو مشرک تھا، اس کی سفارش کرنے چلیں گے، اس کی سفارش نہیں کر پائیں گے، اور چونکہ وہ دلی تعلق ہوتا ہے، ماں باپ سے تو ہوتا ہے، تو وہ سفارش کرنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے اللہ میں نے دعا مانگی تھی وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ تو میرے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔
تو حق تعالی شان اسے بھلا دیں گے اور اسے بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، آزر کو، مشرک باپ کو۔ وہ کہیں گے ماں تحت رجلے کی، تمہارے پیروں میں کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹیں گے، یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں، پیچھے ہٹیں گے، بھول جائیں گے، وہ یہی بھول جائیں گے میں کس لیے کھڑا ہوا تھا، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور جہنم کے فرشتے اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یعنی سفارش کے لیے شرط ہے کہ ایمان تو ہو اس کے پاس۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین۔ انہیں کیا ہو گیا کہ جو قرآنی نصیحت ہے اس سے دور بھاگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اعراض کرنا، اس کے الفاظ سے، اس کے احکام سے، اس کے معنی سے، یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگتا ہے۔ قسورہ کے معنی شیر، قسورہ کے معنی تیر انداز کے بھی آتے ہیں، شکاری سے بھاگتے ہیں۔ یعنی یہ حالت ہے، اس طرح بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں خیر کے کاموں سے، اور سراپا خیر قرآن پاک ہے اس سے بھاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ قرآن پاک کی تشریح ہیں، یعنی قرآن پاک کی وضاحت کے لیے وضاحت ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کان خلقہ القرآن۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے، کہ قرآن پاک تھے آپ کے اخلاق۔ یعنی یہ تو الفاظ میں ہے، وہ مجسم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے احوال وہ قرآن پاک کی تشریح تھے۔ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے کھلے صحیفے دے دیے جائیں، یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائے، یا نوشتہ یہ لکھا ہوا ہے، فرشتہ لے کر آئے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم ان کی اطاعت کرو۔ فرشتہ آئے لے کے ان کے پاس۔ اب فرشتے اگر وہ اصلی شکل میں دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ نے احسان فرمایا کہ انسانی بھیجا نبی بنا کر، ورنہ سب بھاگ جاتے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ کلا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، آخرت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی آخرت، یہ دنیا بولتے ہیں قریبی جگہ ہے، اور آخرت آنے والی، بعد میں آنے والی۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ان کا آخری دن وہ ہوگا، آخرت شروع ہو جائے گی وہیں سے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو سراپا نصیحت ہے، عظیم ترین نصیحت ہے، کھلی ہوئی نصیحت دنیا والوں کے، دنیا جہان والوں کے لیے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور جب اللہ چاہے گا وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اہل التقوی، اللہ سے ہی لوگ ڈریں۔ وہ اہل المغفرہ، اور اللہ ہی لوگوں کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ان جنت اس کی، دوزخ اس کی، وہ اپنے بندوں کو جو اس نے شرائط بتائے ہیں وہ چاہے معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، سیدھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ اس کا مستحق ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور کبھی کبھی تو ایسا کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، نیک لوگوں کو ذکر فرمایا تو وہاں سورہ فرقان میں فرمایا یبدل، یہ ایسے لوگ ہیں یبدل، ان کے گناہوں کو حق تعالی شانہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے کوئی، تو اگر ایسا واجب ہے جو نماز کے اندر ہے، جیسے قعدے میں بیٹھنا، وہ تشہد پڑھنا واجب ہے، اب اس نے تشہد نہیں پڑھا، پھر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے ہو، اب ایسا واجب چھوٹا ہے، سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، اب اگر وقت ہو تو اسے لوٹانی چاہیے، واجب الاعادہ ہے۔ یعنی نماز اگر وقت ہے نماز کا تو وہ لوٹا لے، لیکن وقت نکل گیا تو پھر اسے لوٹانا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ یہ تو ایسا تھا جو نماز کے اندر تھا، اور اگر کوئی ایسا واجب چھوٹا ہے جو نماز سے باہر کا ہے، نماز سے باہر کا یہ ہے کہ کسی ایسا آدمی نے نماز پڑھا دی جس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی تھی نماز کی،
مطلب نماز کا اسے علم ہی نہیں تھا، شرائط نہیں، کسی فاسق نے نماز پڑھا دی. اب اس کا لوٹانا واجب نہیں ہے، یہ نماز سے باہر کا ہے، تو اب اس کو نماز اس کو نہ دہرائے، ورنہ اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، وہ تو مسجد میں اکھاڑا بن جائے گی. تو اگر نماز سے باہر کا وہ ہے تو پھر اس میں وہ نہ دہرائے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے کہ نماز تشہد جان بوجھ کر چھوڑ دی، سجدہ سہو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس شکل میں وقت نکل گیا، پھر بھی لوٹانا واجب ہوگا. اگر بھولے سے اسے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تھا، تشہد بھی چھوڑ دیا تھا، بھول گیا تھا وہ، تو پھر تو وقت نکلنے کے بعد ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، ثواب ملے گا اسے اگر لوٹائے گا تو. لیکن وہ جان بوجھ کے اس نے کیا تھا، یعنی جان بوجھ کے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، جان بوجھ کے تشہد بھی چھوڑ دیا، تو اب اس کو لوٹانا وقت نکلنے کے بعد بھی واجب ہے. فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ مذہب میں رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اسلم صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ. جب موت دے ایمان عطا فرما. یا اللہ میں فرمان دعاؤں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.